السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. میرے بھائیو، دوستو، پیارے ساتھیو، عزیزو، آج جس موضوع کو میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ رمضان المبارک کے متعلق ہی ہے. یہ ایسا موضوع ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. اور وہ موضوع کیا ہے؟ ماہ رمضان کے بارے میں وارد، ضعیف اور موضوع روایات کا جائزہ. یہ پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ امت اس بلا سے، یا کہہ دیجئے موضوع اور ضعیف روایات سے دور رہے، تاکہ اپنے عقیدے، اپنے اعمال اور اپنے دل کو سلامت رکھ سکے. چونکہ کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ موضوع اور ضعیف روایات کی بنا پر آج امت میں فرقہ بازیاں ہیں. ضعیف اور موضوع روایات کی بنا پر مختلف قسم کے ایسے اعمال اور ایسے عقائد پائے جاتے ہیں کہ بنیاد کوئی ٹھوس نہیں ہے. اور اس بنا پر دیکھیے گا کہ ہمارا اسلام ایک ہے لیکن ہم ایک نہیں ہیں، ہمارے لوگ ایک نہیں ہیں. قرآن ایک ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہم ایک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ، اس کا ایک اہم سبب یہ ہے کہ آج عام طور پر لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ وارد ہے، قول ہو، فعل ہو، تقریر ہو، جب تک ہم محدثین کے اصول، جو محدثین نے اصول پیش کیا ہے جس کو اصول حدیث کہا جاتا ہے، ان پرکھ نہ لیں، تب تک ہم ایسی روایات پر نہ تو عمل کر سکتے ہیں، نہ تو ہم اس سے عقیدہ اپنا لے سکتے ہیں. دیکھیے انشاءاللہ رمضان کے بارے میں جو موضوع اور ضعیف روایات ہیں ان کو پیش کروں گا، اور اس سے کتنے برے اثرات مرتب ہوئے امت پر انشاءاللہ وہ بھی لاؤں گا. لیکن سب سے پہلے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ضعیف حدیث اور صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے. جی، حدیث کی تعریف تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور آپ کی تقریر سے مراد یہ ہے آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی ہو یا کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے خاموشی برتی ہو تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے. تو اس کے مجموعہ کو، قول، فعل، تقریر، اس کے مجموعہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے. لیکن سوال کیا پیدا ہوتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک براہ راست نہیں پہنچے بلکہ بالواسطہ پہنچے ہیں، واسطوں کے ذریعے پہنچے ہیں۔ اب جب یہ واسطوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ واقعی احادیث کی حفاظت کے لیے سلف صالحین نے، علماء کرام نے، محدثین عظام نے کیا اصول مرتب کیے ہیں جو نقل سے ثابت ہیں، یعنی قرآن و سنت کے دلائل سے، اور ساتھ ہی ساتھ عقل سے بھی ثابت ہیں۔ اور ہمارے بہت سارے احباب جو مدارس سے پڑھ لیتے ہیں، ان سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ افواہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اپنی حدیث کو صحیح اور ہماری حدیث کو ضعیف کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے لوگ نفسانی خواہشات کے غلام ہیں۔ اصول حدیث کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان پر ائمہ اربع اور ان مسالک کے علماء متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اصول حدیث کی کتابیں تقریباً سبھی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں اور وہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ افسوس یہ ہے تھوڑی سی معلومات دے دی جاتی ہے اور بہت سی معلومات ان سے رہ جاتی ہے۔ اس بنا پر آپ دیکھیے گا کہ صحیح اور ضعیف حدیثوں میں تمیز نہیں کر پاتے اور محدثین کی کتابوں کو پڑھ نہیں پاتے، اس بنا پر خلفشار پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ضعیف کہتا ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ضعیف کہا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم تک بالواسطہ آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعین نے سنا، پھر تابعین سے تبع تابعین اور محدثین رحمہم اللہ نے سنا، تو سلسلہ سند میں راویوں کے حال و قال میں بسا اوقات کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس بنا پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث صحیح ہو تو وہ عقیدے میں بھی حجت ہے، وہ اعمال میں بھی حجت ہے، وہ احکام میں بھی حجت ہے، وہ فضائل میں بھی حجت ہے، اور جو کچھ بھی وارد ہو اس کو قبول کیا جائے گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم صحیح حدیث کی تعریف پیش کر دیتے ہیں۔ تو علامہ ابن صلاح اور امام سیوطی وغیرہ جتنے محدثین ہیں سبوں نے ایک ہی تعریف کی ہے۔ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الى منتہا من غیر شذوذ ولا علہ۔ اس میں 5 باتیں پائی جا رہی ہیں۔ کتنی باتیں؟ 5 باتیں پائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے وہ حدیث جس کے راوی عادل ہوں، جس کے راوی عادل ہوں۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ مستقیم ہو، اس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو، صاحب صلاح ہو، دیندار ہو، مروت والا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عادل کہا جاتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ ضابط ہونا چاہیے، یعنی قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر قوت حافظہ مضبوط ہے، جیسا سنے ویسا ہی بیان کرے، یا سننے کے بعد صحیح طریقے سے لکھ لے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ضابط کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ضبط صدر، سینے میں محفوظ کر لے، اور ایک ہے کتابہ، آدمی صحیح طریقے سے من وعن جیسے سنا ہے ویسا لکھ لے، یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے سند متصل ہو، یعنی صحابہ کرام کے بعد، چونکہ صحابہ کرام پر کوئی شک نہیں ہے، صحابہ کرام سب کے سب عادل ہیں اور سب کے سب اپنے تقوی اور پرہیزگاری کے اعلیٰ معیار ہیں، تو انشاءاللہ ان پر کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے بعد سند متصل ہو، درمیان میں کہیں پر بھی کوئی راوی کٹ اپ نہ ہو، انقطاع نہ پایا جائے، یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ حدیث شاذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو، یعنی ثقہ راوی اپنے سے بہتر درجہ کے راوی کی مخالفت کر کے روایت نہ کرے، اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن نہ ہو تو ایسی حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ شاذ کہا جائے گا۔ پانچویں بات یہ ہے حدیث کوئی باریک خرابی بھی نہ پائی جاتی ہو، یعنی ظاہری طور پر دیکھنے میں وہ حدیث صحیح لگے لیکن ایسی باطنی اس میں خرابی پائی جاتی ہے کہ بسا اوقات لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اب کوئی راوی حدیث موقوف کو مرفوع کہہ دے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ٹیکنیکل فالٹ ہے، اور اس کو محدثین کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ ایسی حدیث کو صحیح کہا جائے گا۔ ان ساری شرطوں کے اندر
ایک شرط کیا ہے؟ قوت حافظہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر صحیح حدیث کے راویوں کے مقابلے میں قوت حافظہ کچھ کمزور ہو تو حدیث حسن کہلاتی ہے. اور جو شرائط حدیث صحیح کے ہوئے اور جو شرائط حسن کے ہوئے اگر اس میں سے کمی پائی جائے تو ایسی حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ضعیف کہا جاتا ہے. چلیے اب یہاں پر چونکہ وقت کم ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کوئی راوی جھوٹ بولنے والا ہو یا جھوٹ کا الزام لگایا گیا ہو، محدثین نے لگایا ہو، یا قوت حافظہ سخت کمزور ہو، سنا کچھ بیان کچھ اور کر دیا، سند سے کوئی راوی ساقط ہو یا راوی مجہول ہو، اس کا اتا پتہ نہ ہو، یا راوی سند و متن کو الٹ پلٹ کر دیتا ہو، یا حدیث مرسل صحیح قول کے مطابق تابعی اگر کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حدیث ضعیف میں سے ہے، تو یہ ضعیف ہونے کی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کی بنا پر حدیث کو ضعیف کہا جاتا ہے. آئیے یہاں پر ایک بات واضح ہو گئی ہوگی، جب حدیث ضعیف ہوتی ہے تو شک کا پہلو غالب ہوتا ہے کہ واقعی وہ فرمان رسالت ہے یا نہیں ہے. اگر فرمان رسالت نہیں ہے، شک کی بنیاد پر جو وجوہات اور اسباب گزرے اگر اس میں کمی پائی جائے گی تو پھر یقین نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، یا راوی نے خود سے ایسا ذکر کر دیا ہے، اس لیے ضعیف احادیث قابل حجت نہیں ہے. بعض کم فہموں نے حدیث ضعیف کا مطلب سمجھانے کے لیے ایک جعلی مثال پیش کی ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا جب والد ضعیف ہو جاتا ہے تو اسے ہم چھوڑ دیں؟ جس طرح ہمیں ضعیف احادیث کو چھوڑنے کو کہا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ وہ اصول حدیث کا علم حاصل کریں اور وہ اس ظاہر و باہر اور معتمد فن سے ناواقف ہیں، اور ان اصولوں پر تمام فقہاء اور محدثین کا اتفاق ہے. آئیے دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا فضائل اعمال میں ضعیف حدیث ہو تو کیا حجت ہے؟ تو یہاں پر میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مشہور اہل علم، مشہور محدثین، امام بخاری، امام مسلم، ابن حزم، ابن عربی مالکی، علامہ شوکانی اور علامہ البانی، محققین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی عمل اور کار ثواب جب تک صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو اس پر عمل نہ کیا جائے گا. ہر آدمی کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہو جائے. آپ نے فرمایا من حدث عنی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکذابین. جو آدمی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے وہ خیال کرتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس کے صحت پر یقین نہیں، تو وہ ایک جھوٹا آدمی ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ دیکھ لیجئے. تو اس شخص کا معاملہ کیسا ہوگا جس نے اس پر عمل کیا؟ یہ واضح رہے کہ حدیث پر عمل کرنے میں کوئی فرق نہیں، اس کا تعلق احکام سے ہو یا فضائل سے ہو، چونکہ سب شریعت کے ماتحت ہے. تو کیا پتا چلا کہ فضائل کے باب میں بھی ضعیف حدیث قابل حجت علماء کے صحیح قول کے مطابق نہیں ہے. حالانکہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ فضائل کے باب میں تھوڑی تساہلی برتی جائے گی، لیکن صحیح قول یہی ہے، معتدب قول یہی ہے کہ آدمی اس میں بھی حجت نہ مانے چونکہ اس میں شک ہے، اور جب شک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا ہے. چلیے ثواب کے لالچ میں اس پر عمل کیا جاتا ہے جبکہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پر سورہ یاسین کے فضائل میں جتنی بھی احادیث وارد ہیں کہ وہ 10 قرآن کے برابر ثواب ہے یا قرآن کا دل ہے یا اس طریقے سے اور بھی فضیلتیں لوگ سناتے رہتے ہیں، اور ایک کتابچہ یا پاکٹ سائز خرید کر لوگ جیب میں رکھتے ہیں اور برابر اسی کو پڑھتے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھیے، ضعیف احادیث یا موضوع احادیث ہو اور آدمی اسی پر دل اٹکا لے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہی خرابی ہے ضعیف احادیث کی. جبکہ یہ تو معمولی خرابی ہوئی، لیکن ضعیف احادیث اور موضوع احادیث پر لوگوں نے عقائد کی بنیاد رکھ دی ہے، یہ اور تباہ کن ہے. اس بنا پر آج فرقے بازیاں عام طور پر ہو رہی ہیں. آئیے ایک اور مسئلے کا حل ہم آپ کو بتاتے چلیں، کیونکہ عام طور پر علماء بھی اس سے غافل ہیں. کیا ہر ضعیف احادیث اگر کثرت طرق سے آئے، یعنی کوئی بھی ضعیف حدیث ہو اگر کثرت طرق سے آئے تو کیا وہ حدیث حسن ہو جاتی ہے اور لائق و قبول عمل بن جاتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے.
جو کہ عام طور پر علماء بھی اس سے غافل ہیں. تو میں کہوں گا کہ یاد رکھیے، اگر ضعیف روایات کی تائید کسی بات میں ہو یا کسی بات کی تائید ضعیف روایات سے ہو تو ہر وہ ضعیف احادیث کثرت طرق سے آنے کی بنا پر قابل عمل نہیں ہوتی. یہ دیکھا جائے گا اس میں کہ ضعیف ہونا یا ضعف ہونا یا کمزوری ہونا یہ معمولی ہے یا زیادہ ہے. اگر کمزوری سخت ہے تو 50 نہیں 100 روایات بھی مل جائیں تو قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پر کوئی راوی جھوٹا ہو، کوئی راوی متہم ہو، یا اس طریقے سے اور بھی روایات سے راوی ساقط ہو، 50 روایات بھی ایسی مل جائیں گے تو قابل عمل نہیں ہوں گی. لیکن اگر قوت حافظہ میں تھوڑی کمزوری ہو، 2-4 روایتیں ایسی مل جائیں تو انشاءاللہ وہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ضعیف احادیث کثرت طرق سے آنے کی بنا پر صحیح نہیں ہوتی، بلکہ اگر کمزوری سخت ہے 50-100 بھی مل جائے تو کمزوری بڑھتی جاتی ہے. لیکن اگر معمولی کمزوری ہے تو باذن اللہ تعالی وہ مل ملا کر قابل عمل بن جاتی ہیں. تفصیل کے لیے دیکھنا ہو تدریب الراوی امام سیوطی کی دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے ابن صلاح کا مقدمہ ہے وہ بھی دیکھ لیجئے، اور جتنے طرح کے محدثین ہیں سب نے اس اصول کو بیان کیا ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھ دی ہیں تاکہ ہم اور آپ اس پر غور کر سکیں کہ واقعی عام طور پر علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کثرت طرق سے آنے کی بنا پر ضعیف احادیث بھی قابل عمل ہو جاتی ہے. ایک پوائنٹ آپ کو میں اور دینا چاہوں گا، کیا کہ دیکھیے ضعیف اور موضوع احادیث کا رول عقیدے کے بگاڑ میں کیا ہے. عقیدے کے بگاڑ میں ضعیف اور موضوع احادیث کا رول کیا ہے. دیکھیے بے انتہا عقائد، بہت سے عقائد ایسے ہیں جو صوفیاء نے بہت سے ایسے گمراہ کن لوگوں نے رکھ لیے ہیں اور امت کے درمیان اسے پھیلا دیا ہے جس کی بنیاد کوئی ٹھوس احادیث نہیں ہے، کوئی ٹھوس حدیث نہیں ہے اور نہ ہی قرآن کی آیت ہے. تو ایسے عقائد کو امت ماننے کو تیار نہیں اور اسلاف کرام کا وہ عقیدہ نہیں رہا ہے. میں 5-6 مثالیں دینا چاہتا ہوں. پہلی مثال لے لیجئے، قبر پرستی کی بنیاد کے لیے ایک حدیث گڑھی گئی. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا اور آپ نے فرمایا لو اعتقد احدکم بحجر لنفعه، اگر تم میں سے کوئی پتھر پر عقیدہ رکھے تو یہ پتھر اسے فائدہ پہنچائے گا. اس پر جو ہے قبر پرستی یا بت پرستی کی بنیاد لوگوں نے رکھی ہے، حالانکہ یہ حدیث موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 450 میں اس پر تفصیل پیش کی ہے. دوسرا عقیدہ لے لیجئے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دنیا کی طرح مانتے ہیں، دنیاوی حیات مانتے ہیں اور ان کے پاس جا کر وسیلہ لیتے ہیں یا گھر ہی سے بیٹھے بیٹھے وسیلہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام کائنات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی ہے، انہوں نے ایک موضوع حدیث پر اس کی بنیاد رکھی ہے، من گھڑت حدیث پر. وہ حدیث کیا ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا نہ بناتا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ یہ حدیث موضوع ہے. اور علامہ البانی نے پوری تفصیل پیش کی ہے ضعیفہ میں حدیث نمبر 282 کے اندر. اور یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے. قرآن کے خلاف اس طرح ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تمام جنات کو اور تمام انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یا سبحان اللہ، تمام انسان اللہ کی عبادت کے لیے آئے. جو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید ولد آدم ہیں، آدم کی اولاد کے سردار ہیں، یہ بھی سب کے سب ہمارے نبی، سارے صحابہ سب کے سب اللہ کی عبادت کے لیے آئے. بلکہ دنیا ان کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے. کیا پتا چلا؟ یہ بنیاد رکھنا اس حدیث پر قرآن کے بھی خلاف ہے اور ساتھ ہی ساتھ سند و متن دونوں ناحیے سے یہ حدیث موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے. تیسری بات لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دلیل پکڑنے والے ان کی ذات کے وسیلے سے، ان کے جاہ و مرتبہ کے وسیلے سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں اور اس پر عقیدے کی بنیاد رکھ دی ہے. کیا ہے؟ توسلوا بجاہی فإن جاہی عند اللہ عظیم. کیسی کیسی بدعقیدگیاں لوگوں میں پھیلائی گئیں کہ لوگوں
میری جاہ سے، میرے مقام و مرتبہ سے وسیلہ پکڑا کرو، میرا مقام اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ اس میں شک نہیں، ہمارے نبی کا مقام اللہ کے نزدیک عظیم ہے، لیکن ان کے وسیلے سے یہ دعا کرنا، ان کی ذات کے وسیلے سے، یہ اس حدیث کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ علامہ البانی نے اس کو 22 نمبر ضعیفہ میں پیش کیا ہے۔ میرے بھائیو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط سالی پڑی تو صحابہ کرام گھر بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے انہوں نے دعا نہیں کی اور نہ ہی قبر پر گئے، جبکہ قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے وہ آپ کی مسجد ہی کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ابو بکر صدیق کے بعد پوری امت میں افضل ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے اور انہوں نے بھی جا کر دعا کی ہے۔ یا سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ عباس رضی اللہ عنہ کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہے گا۔ اور اگر اسلام میں ایسا وسیلہ جائز ہوتا تو مجھے یہ بتائیے، تمام صحابہ کرام گرفت کرتے عمر فاروق کی کہ آپ عباس کو کیوں لے جا رہے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے گھر بیٹھے بیٹھے دعا کر لیں گے، یا قبر پہ جا کر کے دعا کروا لیں گے یا دعا کر لیں گے۔ تو میرے بھائیو، بات واضح ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا وسیلہ تو جائز ہے چونکہ وہ نیک عمل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اور آپ کے مقام کا وسیلہ پکڑنا اسلام میں جائز نہیں، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں پکڑا ہے۔ اسی طریقے سے وحدت الوجود، وحدت الشہود کا عقیدہ جو کفر ہے، اس کے لیے ایک موضوع اور من گھڑت حدیث کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ کنت کنزا مخفیا، میں چھپا خزانہ تھا، میں چھپا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کی بنا پر مجھے جانا گیا، او کما قال۔ حالانکہ یہ حدیث نہ اس کی سند صحیح ہے نہ ضعیف سند ہے، اور علامہ البانی نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا اس حدیث کے بارے میں کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ امام ابن حجر، سخاوی وغیرہ نے کہا یہ حدیث باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیے، باطل موضوع بے سند روایت پر اگر آدمی بنیاد رکھ دے تو کیا وہ عقیدہ درست ہو سکتا ہے؟ اور یہ عقیدہ یہود و نصارہ کے عقیدے سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بنیاد پر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اے اللہ جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے یہ عقیدہ باطل ہے، شرکیہ اور کفری عقیدہ ہے، انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عقیدہ وحدت الوجود کو فروغ دینے کے لیے ایک اور باطل روایت گھڑی گئی جس کی کوئی بنیاد نہیں، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے بھائیو، امام نووی نے کہا یہ حدیث ثابت نہیں ہے، ابن تیمیہ نے کہا موضوع ہے، علامہ البانی نے ضعیفہ میں کہا 66 نمبر میں لا اصل لہ، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ رکھنا کہ دنیا میں جو کچھ ہے صرف اللہ ہے، مخلوقات تو اللہ کے پرتو اور سایہ ہیں، یہی عقیدہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حلول کا عقیدہ مانا جاتا ہے۔ اس سے امت کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، ایسی احادیث جو موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس پر عقیدے کی بنیاد رکھی جائے گی تو امت میں خلفشار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اتحاد امت کیسے ممکن ہوگی؟ ایک اور روایت لوگ پیش کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیا؟ اور اس پر بھی عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ یا جابر، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اور ایک روایت میں خلقنی اللہ من نورہ، اللہ نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ تمام محدثین کے نزدیک یہ حدیث باطل ہے۔ امام ابو نعیم نے کہا باطل ہے، امام صحابی نے میزان میں کہا کہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے چیزوں کے اندر کس کو پیدا کیا؟ قلم کو، اور اس سے پہلے عرش کو پیدا کیا۔ تو سب سے اول مخلوق کیا ہے جس کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ وہ عرش ہے۔ کیا ہے؟ وہ عرش ہے۔ کیا پتا چلا کہ آدمی کو ایسی موضوع اور ضعیف روایات کا سہارا لے کر اسلام میں خلفشار نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ساری بے بنیاد باتیں، نور من نور اللہ کا عقیدہ گڑھا گیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم،
میں تم جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں نبی اور رسول ہوں اور امام الانبیاء ہوں، افضل الرسول ہوں، اور تم لوگوں کے پاس وحی نہیں کی جاتی ہے، دلائل معروف ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک اور روایت لے لیجئے جس پر عقیدے کی بنیاد رکھی گئی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے میری زیارت کی، اب میرے باپ ابراہیم کی زیارت کی 1 سال میں، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ امام ابن تیمیہ، امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ساری روایتیں اس طرح کی سب موضوع ہے اور یہ ضعیف نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے۔ اس بنا پر دیکھیے آج لوگوں کے نزدیک اتنا عقیدہ مشہور ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ مکہ جاتے ہیں، اگر مدینہ نہ لے جایا جائے تو پھر مکہ جانے کو بھی بہت سے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک مکہ جانے سے زیادہ اہم مدینے کی زیارت ہے۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مدینہ نہ جایا جائے، مدینے کی زیارت سنت ہے، مستحب ہے، اجر و ثواب ہے، مسجد نبوی کی زیارت ہے، آپ کی قبر مبارک کی زیارت ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک یہ اہمیت رکھنا کہ ہم مکہ نہیں جائیں گے اگر گاڑی اور بسیں مدینہ نہیں جاتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ عقائد کو خراب کرنے میں موضوع اور ضعیف روایات کا بڑا اہم رول ہے، آدمی کو چاہیے اس پر غور کر لے۔ چلیے اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیے رمضان کے بارے میں بھی بہت سی حدیثیں کہی گئی ہیں اور بہت سی احادیث کمزور بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں۔ آدمی اس کو بیان کرے اور ہوشیار کرے امت کو تو ٹھیک ہے، لیکن نہ تو اس پر عمل کیا جائے گا اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے گا۔ میں صرف سرسری طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ ایک حدیث اس میں سے پیش کی جاتی ہے، سومو تسحو، سومو تسحو، روزہ رکھو اور صحت یاب رہو گے، سومو تسحو۔ دیکھیے یہ حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے، اور سند کے اعتبار سے اگر ہم غور کر لیں تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ علامہ عراقی نے، مناوی نے، عقیلی نے، علامہ البانی نے، ساغانی نے، فتنی نے، شوکانی نے اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے، بلکہ شوکانی نے تو موضوع کہا ہے۔ کیا پتا چلا کہ سندن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ عام طور پر لوگوں کے زبانوں پر یہ حدیث ہوتی ہے کہ روزہ رکھو صحت مند رہو گے، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ دوسری حدیث بھی عام طور پر خطبہ اور واعظین بھی پیش کرتے رہتے ہیں، کیا ہے؟ اول شہر رمضان، اول شہر رمضان رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا جو اول عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، اور وسط والا جو ہے مغفرت کا ہے، اور آخری جو عشرہ ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث جیسا کہ امام عقیلی ضعفاء کبیر میں کہتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ امام البانی کہتے ہیں حدیث سخت کمزور ہے، سلسلہ ضعیفہ میں کہا حدیث منکر ہے، اور ابو اسحاق جو حوینی نے کہا حدیث باطل ہے۔ حالانکہ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا، یہ بے بنیاد ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارا کا سارا رمضان رحمت کا ہے، اور سارا کا سارا رمضان مغفرت کا ہے، اور سارا کا سارا رمضان جہنم سے آزادی کا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ایک روایت کل پیش کی تھی ترمذی ابن ماجہ کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر رات جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آئیے تیسری روایت لے لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ حدیث پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات کو رمضان میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے تو جتنی تعداد پہلے آزاد کر چکا ہے اتنی ہی تعداد اخیر رات کو وہ آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث بیہقی نے شعب الایمان کے اندر پیش کیا ہے، ابن حبان نے کہا اس کی کوئی اصل نہیں ہے، علامہ البانی نے ضعیف الترغیب میں کہا حدیث ضعیف ہے۔ حالانکہ وہ حدیث پیش کر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے جس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو دن میں بھی آزاد کرتا ہے جیسا کہ بعض روایت میں ہے، لیکن زیادہ تر عام طور پر رات کو آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلُّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی نمبر حدیث ہے
اذا كان اول ليلة من شهر رمضان نظر الله الى خلقه، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف نظر کرتا ہے، اور جب بندہ کی طرف اللہ نظر کرتا ہے تو اس کو عذاب نہیں دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جب 29 کی رات ہوتی ہے تو تمام تعداد کے برابر اس رات کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حدیث موضوع ہے، امام ابن الجوزی نے موضوعات میں پیش کیا، امام شوکانی نے فوائد المجموعہ میں پیش کیا ہے، کہا یہ موضوع ہے، اور امام البانی نے ضعیف الترغیب کے اندر پیش کیا اور سلسلہ ضعیفہ کے اندر۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر رات کو بہت سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جس کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ 5ویں حدیث لے لیجئے، چونکہ وقت کم ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر شروع سال سے لے کر اخیر سال تک بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جنت کو مزین کیا جاتا ہے اس سال سے۔ دیکھیے 5ویں نمبر حدیث ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، شروع سال سے آخر سال تک مزین کیا جاتا ہے رمضان کے داخلے کے لیے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کو مصیرہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ علل المتناہیہ کے اندر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے۔ 6ٹھی حدیث لے لیجئے، اور یہ بھی عوام و خواص کی زبان پر ہے، کیا ہے؟ لو یعلم العباد ما فی رمضان، اگر بندے جان لیں کہ رمضان میں کیا اجر ہے، لتمنت امتی ان یکون رمضان السنۃ کلھا، میری امت تمنا کرے گی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہو۔ اس طرح کی حدیث بھی لوگ پیش کرتے ہیں۔ تو امام ابن الجوزی نے موضوعات کے اندر کہا کہ حدیث موضوع ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے مطالب العالیہ میں کہا ضعیف جداً، بہت کمزور روایت ہے۔ امام شوکانی نے کہا فوائد مجموعہ میں کہ حدیث موضوع ہے۔ امام البانی نے ضعیف الترغیب میں کہا ہے کہ حدیث موضوع ہے۔ یہ بھی روایت عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 7ویں نمبر حدیث لے لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو ایک عظیم مہینہ سایہ فکن ہو چکا ہے، جس میں ایک خیر کا کوئی کام کر لے اس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کر لے، تو اگر فرض کے ذریعے کرتا ہے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ہے، اور اگر نفل کے ذریعے کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث ضعیف جدا، یہ سخت ضعیف ہے، سلسلہ ضعیفہ میں اس کو منکر کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ ثواب بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور 10 سے لے کے 700 گنا تک۔ اور روزے کا ثواب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنا اس کا ملے گا۔ 8ویں نمبر حدیث ہے، کیا جو کہ ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف جداً کہا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں میری امت کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ روزہ رکھ لے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اور اچھے مال سے افطار کرے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ ضعیفہ اور ضعیف الترغیب میں کہا ہے حدیث ضعیف جدا، سخت کمزور ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ سندن کمزور ہے، ضعیف جدا ہے، لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اللہ پر ایمان کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو ہمیں ضعیف حدیث کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ 9ویں حدیث لے لیجئے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، سخت کمزور ہے۔ من ادرک شہر رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا مکے میں اور روزہ رکھا اور قیام کیا تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 رمضان کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح کی روایت لوگ پیش کرتے ہیں۔ امام ابن رجب حنبلی نے لطائف المعارف کے اندر کہا ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند کمزور ہے۔ امام البانی نے ضعیف الترغیب اور سلسلہ ضعیفہ میں حدیث موضوع بتایا ہے۔ آئیے 10ویں حدیث لے لیتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رجب داخل ہوتا تو کیا کہتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں برکت دے اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان میں پہنچا دے۔
دیکھیے یہ بھی حدیث زبان زد و عام خاص ہے. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں لطائف المعارف کے اندر کہ امام نووی نے اذکار میں کہا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. امام البانی ضعیف الترغیب میں کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. یہاں پر یہ بات بتلا دوں سندن یہ ضعیف ضرور ہے لیکن اسلاف کرام رمضان کو پانے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. جیسا کہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف میں کہا ہے کہ معلّہ بن فضل جب 6 مہینہ باقی رہ جاتا رمضان کو تو وہ دعا کرتے رہتے تھے رمضان پانے کے لیے, اور رمضان جب گزر جاتا تو باقی مہینے اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. تو دعا کرنا ثابت ہے لیکن یہ حدیث پیش نہ کی جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب نہ کیا جائے. 11ویں حدیث ہے جس کی بنیاد بھی کمزور ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ابن القیم رحمہ اللہ المنار المنیف میں کہتے ہیں حدیث موضوع ہے, اور شوکانی نے فوائد مجموعہ میں, حافظ ذہبی نے تاریخ اسلام میں, حافظ ابن حجر اسقلانی نے تبیین العجب میں, اور ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو حدیث موضوع بتایا ہے. تو اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ آدمی کو چاہیے ان حدیث کو پیش نہ کرے بلکہ صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور حدیث لے لیجئے جو مشہور ہے. افطار کے وقت عام طور پر لوگ دعا پڑھتے ہیں کیا, بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. یہ حدیث بھی جیسا کہ امام شوکانی نے الاوطار میں, حافظ ابن حجر تلخیص الحبیر میں کہتے ہیں کہ اسناد ضعیف, اس کی سند ضعیف ہے. البانی نے ارواء الغلیل میں کہا حدیث ضعیف ہے. اب بہت سے لوگ اس کے ساتھ ایک جملہ اور بڑھا دیتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. درمیان میں جو جملہ داخل کیا گیا بک آمنت وعلیک توکلت, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہاں تک کہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ مرقات المفاتیح میں کہتے ہیں کہ وبک آمنت کی کوئی اصل نہیں ہے. اسی طرح وعلیک توکلت یہ بھی بڑھانا یہ بے بنیاد ہے. لیکن صحیح حدیث میں کیا ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور علامہ البانی نے حسن قرار. ایک اور حدیث لے لیجئے جس کی بنیاد مضبوط نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی نیند عبادت ہے, خاموشی تسبیح ہے, اس کا عمل مضاعف ہے اور اس کی دعا مقبول ہے اور اس کا گناہ مغفور ہے. ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کمزور ہے چونکہ سند اس کی کمزور ہے. علامہ البانی نے ضعیف الجامع میں کہا حدیث ضعیف ہے, اور سلسلہ ضعیفہ میں کہا ہے کہ ضعیف جدا, یہ سخت کمزور ہے. حالانکہ ثابت ہے کہ اعمال رمضان میں اس کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں, غیر رمضان کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے. یہ بھی ثابت ہے کہ روزہ گناہوں کا کفارہ ہے, لیکن یہ کہنا روزہ دار کا سونا عبادت ہے, خاموشی تسبیح ہے, یہ کسی صحیح دلیل سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے یوم صومکم یوم نحرکم, کہ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے وہ قربانی کے دن کے جیسا ہے. یہ بھی جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں کہتے ہیں کہ کتب اسلام میں یہ حدیث نہیں جانی جاتی ہے. ابن القیم نے المنار المنیف میں کہا کہ باطل ہے. عراقی اور سخاوی, زرکشی اور سیوطی اور عجلونی وغیرہ نے کہا ہے, اور علامہ البانی نے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. امام نووی نے مجموع کے اندر کہا ہے کہ ضعیف ہے بلکہ منکر ہے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا اعلم له اصلا شرعیا, اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں ہے. کیا پتا چلا اس طرح کی بات کرنا بے بنیاد ہے, اس سے پرہیز کیا جائے. ایک اور روایت لے لیجئے تاکہ میں اپنی بات ختم کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ حدیث منسوب کی جاتی ہے من افطر یوم من رمضان فی غیر رخصت ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر وان صامه. اگر کوئی آدمی بغیر رخصت اور بغیر بیماری کے رمضان کا کوئی روزہ توڑ دے نہ رکھ پائے تو پوری زندگی روزہ رکھے گا, اس کے برابر نہیں ہے. اس سند کے ساتھ امام دارقطنی اور البانی نے کہا حدیث ضعیف ہے. علامہ ابن باز نے کہا ضعیف المضطرب, یہ ضعیف روایت ہے, اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ اگر توڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے کہ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا گیا ایک موقع پر اور ایک بہت اونچے پہاڑ کی طرف فرشتے لے گئے اور اس پر چڑھایا گیا آپ کو, تو کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا تھا.
کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا تھا، چیخ و پکار کی آواز، چیخ و پکار لوگ سن رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اصوات اہل النار، یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پوچھا کن لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے ہونٹوں کو آگ کے قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے، افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ تو بھلا بتائیے روزہ رکھ کر وقت افطار آنے سے پہلے روزہ توڑنے کی یہ سزا ہے، تو جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کی کیا سزا ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی خامی ہے، کمزوری ہے، بہت بڑی برائی ہے، اور بعض علماء نے تو کہا کہ قتل اور زنا سے بھی زیادہ سخت ہے کہ آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ لیکن ہمیں صحیح حدیث کو پیش کرنا چاہیے، ضعیف اور موضوع روایات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں کہ رمضان سے پہلے اور رمضان کے مہینے میں لوگ ایسی روایات کا سہارا لیتے ہیں میرے بھائیوں، میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، جس کی بنیاد ٹھوس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ایسی احادیث سے گریز کرنا چاہیے۔ صحیح حدیث ہمارے لیے کافی ہے، اور صحیح احادیث میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزے کی جو عظمت بیان کی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ القرآن کی آیات بھی اس سلسلے میں ہمارے لیے صحیح رہنمائی کر دیتی ہیں۔ ضعیف اور موضوع روایات کا سہارا لے کر کسی چیز کو پیش کرنا اور اس کے تیل کو تال بنا دینا یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں، بالخصوص جب احکام کا مسئلہ ہو تو صحیح احادیث ہی کافی ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے تمام محدثین کے نزدیک ضعیف روایات احکام کے باب میں حجت نہیں، اور عقیدے کے معاملے میں جیسا کہ لوگوں نے بنیاد بنا لی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ امت سے خلفشار ختم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صحیح احادیث کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں، ضعیف احادیث اور موضوع احادیث سے کنارہ کش ہوں، اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو علم شرعی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو علم و عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام 7 بجے سعودی ٹائم سے انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں گفتگو کریں گے، اور بلکہ کوشش یہ کروں گا کہ ہم جو آیات سیام ہیں، روزے کی آیات ہیں، اس کی تفسیر پیش کریں تاکہ باذن اللہ تعالی قرآن سے اپنے سینوں کو منور کریں اور اس سے سیرابی حاصل کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔